میں ناصر دیپ صاحب آپ سے پوچھوں کہ ریما خان صاحبہ ایک اچھی اداکارہ تھی یا اچھی ڈانسر، تو آپ کے خیال میں کیا؟ دیکھیں جی، یہ جو فیصلہ کا یہ تو میرا تو فیصلہ نہیں ہے، یہ تو آڈینس کا فیصلہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو بھی رول اسے دیا گیا وہ رول اس نے بخوبی نبھایا. لیکن اس کی جو پہچان تھی نا وہ ڈانس تھی. اچھا، اس لیے کہ لوگ، کیونکہ جیسا وہ ڈانس کرتی تھی ایسا ڈانس کوئی لڑکی کرتی نہیں تھی. ان کو مدھوری کے ساتھ بھی ملایا جاتا تھا؟ جی اس میں حقیقت ہے؟ جی، یہ تو آڈینس کا فیصلہ ہے جی، کہ مادھوری کے ساتھ ملانا، کیونکہ یہ قدرتی بات ہے. آپ کوئی یہاں کو بہت اچھا پرفارمر ہو تو اس کو آج کل شاہ رخ کے ساتھ ملاتے ہیں. پرانے دور میں ہوتا تھا مقابلہ دلیپ کمار سے ہوتا تھا. انڈیا میں دلیپ کمار راج کپور کی چلتی تھی کہ وہ اچھا ہے کہ یہ اچھا ہے. تو مادھوری، اور اس میں اگر صرف ڈانس کی بات ہو تو یہ ڈانسر مادھوری سے زیادہ پرفیکٹ تھی. لیکن مادھوری کے میں اور کوئی پلس پوائنٹ ہوں گے تو اس لیے لوگ ملاتے ہوں گے کہ اس نے بھی ڈانس کے وہ دھک دھک کرنے لگا، جیا مورا وہ کرنے لگا. تو اس قسم کے گانے اس کے بھی بڑے مشہور ہوئے تھے اور ریما جی کے بھی بہت مشہور ہوئے. تو ہو سکتا ہے یہ مقابلہ کرتے ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بطور آرٹسٹ اس کا جس کے مرضی مقابلہ کر لے، لیکن بطور ایک انسان کے، ایک لڑکی کے جو کر گئی ہے وہ میں نہیں مانتا کہ کوئی اور لڑکی ایسا کر پائے گی. کیا بات! اگر کوئی کرے گی تو پھر میں اس کو ایک خبر بنا کے شائع کروں گا. واہ! یہ مجھے دیکھیں، یہ مجھے پتہ بھی جب چلا، جبھی تو مجھے افسوس ہوا. میں نے جو سر عام معافی بھی اس سے مانگی، وہ تو خیر میں نے ویسے بھی مانگنی تھی، کسی کے بارے میں کوئی غلط بات کیوں کروں. لیکن متاثر میں اس بات سے ہوا ہے، مجھے دکھ اس بات سے لگا کہ یار یہ لڑکی بہت زیادہ عزت کے قابل تھی، میں نے کیا کہہ دیا. یہ چیز مجھے کھا گئی. بالکل. آپ بھی اپنی زندگی میں دائیں بائیں نظر گھما کے دیکھیے گا، مجھے دکھائیے گا، کسی نے بتائیے گا ناصر فلاں ایک لڑکی کی شادی اس کے 50 مربع زمین اس کے نام تھی، اس نے شوہر کے نام کر دی. کبھی نہیں ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بلکہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی ضد پتہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا جی تاڑی 100 مربع زمین 50 مربع ساڑی بیٹی دے نام لوا دو، وہ حویلی میں ہر بیٹی کے نام کر دو. آپ گاڑیاں کتنے دیں گے، فکس ڈپازٹ کتنا کریں. وہی بات کہ مطلب چیزوں کی ڈیمانڈ ہونے لگ جاتی ہے. اگر کوئی لوگ کہتا ہے تو میں تو نہیں مانتا اس کو، اگر صحیح کسی نے پروموٹ کیا تو وہ سودی بٹ ہے. سودی بٹ صاحب نے کیا ہے. کیونکہ میں پروموٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہر فلم میں لیں. جی. اب جو ڈر گیا مر گیا اقبال کشمیری صاحب ڈائریکٹر تھے، اس میں وہ ریما جی تھیں، اور اگر انہوں نے کوئی فلم بنائی ہوگی تو یقیناً اس کو لیا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا. لیکن جو پروموشن ہوتی ہے نا وہ اور ہوتی ہے. پہلی فلم میں دیکھیں نا، میں ڈائریکٹر ہوں، میں آکاش کرتا ہوں، میں کہتا ہوں ریما کو لے لو، تو یہ پروموشن نہیں ہے. صحیح. پروموشن یہ ہے کہ جب آپ فلم بنا رہے ہیں تو میں کہوں یار آپ ریما کو لو. یہ پروموشن ہے. پہلی فلم کا کتنا چارج کیا ریما خان صاحبہ نے؟ کم از کم نیلی سے زیادہ لیا تھا. نیلی نے 5,000 روپیہ لیا تھا، اس نے 10,000 روپیہ لیا. اچھا، انہوں نے 10,000 لیا. لیکن یہ بعد میں آئی، اس وقت ذرا پیسے وہ ویلیو تھوڑا بڑھ بھی گئی تھی، پیسوں کی ویلیو بڑھ گئی تھی، روپے بڑھ گئی تھی. تو اس نے بھی بیچارے نے مفت کی اور اس نے بھی مفت کی. 10,000 روپیہ کوئی رقم تو نہیں ہوتی نا. اور اچھا اگر ہم ذکر کریں 2011 میں انہوں نے انڈسٹری کو چھوڑا، فلم انڈسٹری، تو تب ریما خان صاحبہ ایک فلم کا کتنا چارج کرتی تھی اندازاً؟ اچھا میری بات سنیں، آپ یقین کریں کہ میں نے زندگی میں آج تک یہ کبھی کسی سے نہیں پوچھا کہ وہ کیا لیتا ہے. تو میں یہ برملا کہہ رہا ہوں کہ، اور میرا ریکارڈ بھی ہے انڈسٹری میں، میرے ساتھ سودی بٹ کے مراسم ہیں، جب سے وہ ڈائریکٹر بنا ہے تب سے میرے ساتھ ہے. تقریباً 40-45 سال ہو گئے. اس کے گھر بھی میرا آنا جانا، ہمارے فیملی تعلقات ہیں. آج تک میں نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس فلم کے کتنے پیسے لیتے ہو. واہ، اس سے نہیں کبھی پوچھا. کیا بات ہے. آج تک اس کے گھر کے بارے میں میں نے کبھی بات نہیں کی، نہ کبھی پوچھی ہے. ہاں، اس کی پرسنل لائف ہے، کیونکہ وہ پرسنل لائف ہے. اب یہ بندہ چسکے لینا شروع کرے تو پھر صاف ظاہر اگر میں پوچھوں گا، اور میں کیوں نہیں پوچھتا کہ انسان ہوں نا، باتوں باتوں میں پھر ذکر آ جاتا ہے کہ جو ویسا ہوا ویسے ہوا. جیسے میں یونس ملک کے ساتھ گیا تھا، مجھے لے گیا تو ذکر آ گیا نا. تو انسان جو ہے نا غلط بات وہ بچ جائیں تو بہتر ہے. دوزخ میں انسان کو صرف ایک چیز لے کر جائے گی سب سے زیادہ. وہ کیا سر؟ نہ وہ گناہ ہے، نہ وہ کفر ہے، نہ وہ فلاں ہے، وہ زبان ہے. زیادہ تعداد لوگوں کی جو جہنم میں جائے گی وہ زبان کی وجہ سے جائے گی. کیونکہ یہ کنٹرول کرنا، یہ آپ کنٹرول کر لیں نا تو پھر بڑی بات ہے. وہ بقول حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ بولنا ہر انسان کو آ جاتا ہے، کب بولنا ہے اور کیا بولنا ہے یہ کسی کو آتا ہے. تو یہ جو ہے نا سیکھنا. دیکھیں آپ جب کسی کی برائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آدمی جس کی آپ برائی کر رہے ہیں اس کے گناہ آپ کی طرف آ رہے ہیں اور نیکیاں آپ کی طرف، اس کے گناہ جھڑ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ہزاروں نیکیاں کر لیں، لاکھوں نیکیاں، قیامت کو اور بعض ایسے لوگ ہوں گے
جن کو خالی صفحہ ملے گا. وہ کہیں گے جی ہم نے وہ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, حج کیے, وہ کدھر گئے؟ تو پھر ان کے سامنے فلم چلنا شروع ہو گئی تھی کہ آپ نے فلاں کے خلاف یہ باتیں کی, فلاں کے یہ کی, وہ یہ سارے جاتے رہے. پر وہ کہا جاتا ہے نا غیبت کرنا تو پھر ویسے ہی اپنے بھائی کا مردہ گوشت کھانا. اور ویسے بھی سر ایمان کے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 100 درجے ہیں, 70 درجے اخلاق کے ہیں. واہ, اور اخلاق زبان سے شروع ہوتا ہے, یہ بھی آپ کو بتاؤں. کیا بات, کیا بات. کیونکہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے تو زبان وہ کیسے آپ کو وعلیکم السلام کیسے کہتا ہے, آپ کا نام کیسے لیتا ہے, آپ سے بات کیسے کرتا ہے, تو یہ چیز ہے. صحیح ہو گیا. وہ تو ہوتا نہیں ہمارے پاس.